مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ذمہ داری کو بیان کیا ہے۔ بحیثیت نبی ہونے کے، بحیثیت پیغمبر اور رسول ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بیان فرمایا، اور ساتھ پھر آپ کو تسلی دی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا کام ہے جو لوگ آپ کی بات مانیں ان کو خوشخبری دو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہے اور تمہیں اپنی رضا والی جگہ جنت عطا فرمائے گا، اور تمہیں دنیا آخرت کی خیریں، برکتیں، راحتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ آپ کی بات نہ مانیں، کفر پر، شرک پر، رسومات پر، بدعات پر، خرافات پر، غلطیوں پر، گناہوں پر اڑے رہیں تو ان کو ان کے انجام بد سے ڈرائیں کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو، شرک والا راستہ، کفر والا راستہ، گناہ والا راستہ، غلطیوں والا راستہ، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، یہ آپ ان کو ڈرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے تو جب کوئی بندہ نہ مانتا تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے، اپنا قصور سمجھتے تھے، شاید میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں، میرے انداز میں کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے فلاں بندے کو میری بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے نہیں مانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کوستے تھے، کڑتے تھے اندر اندر میں۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ کے بتانے سمجھانے کے بعد جو بندے جہنم میں جائیں گے تو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے ایسے نبی بھی اللہ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس، جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ انہوں نے زندگی بھر محنت کی، ایک محلے کی ذمہ داری تھی یا ایک گاؤں کی ذمہ داری تھی یا ایک شہر و علاقے کی ذمہ داری تھی، کیونکہ پہلے نبیوں کا، نبوت کا جو دائرہ تھا وہ محدود ہوتا تھا۔ مثلا آپ کی ذمہ داری ہے فیصل آباد کی، آپ کی ذمہ داری ہے فلاں شہر، فلاں علاقے کی۔ کوئی موضع، کوئی علاقہ مختص ہوتا کہ اس علاقے کے آپ نبی ہیں، اس علاقے کے لوگوں کو دین بتانا، سمجھانا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو اب لوگ نہیں مانے، ساری زندگی جو بھی اللہ نے دی نبی نے تو لگا دی، وہ تو منت کرتا رہا، وہ تو سمجھاتا رہا، لجاجت کرتا رہا، پیار سے سمجھاتا رہا، محبت سے سمجھاتا رہا، بے لوث سمجھاتا رہا، اپنا کوئی ذاتی مفاد سامنے نہیں رکھا۔ ہر نبی کا اعلان قرآن کے اندر ہے ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میری مزدوری میرے اللہ کے ذمہ ہے، میں تم سے کوئی اجرت مزدوری نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرا پیغام سن لو، سمجھ لو، مان لو، بس اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ کسی نبی نے بھی لوگوں سے مالی ذمہ داری نہیں مانگی، مالی اجرت نہیں مانگی، اپنے لیے اپنا ذاتی گزر اوقات بھی نہیں مانگا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے والے جو ہیں اس میں آپ کو واقعات میں ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا مال تجارت لے کے فلاں شام جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں، اس میں اتنا نفع ہوا، اتنی برکت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاش کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، جب نبوت مل گئی اور آپ کی ڈیوٹی تبلیغ والی لگ گئی، اس کے بعد میں کئی دفعہ بیانوں میں کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتے ہیں ہم، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ نبوت کے 23 سال جو حضور کی زندگی کے ہیں اس میں حضور نے سوا دین کی تبلیغ کرنے کے 9 شادیاں ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 بیویاں موجود ہیں، 9 بیویاں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اپنے پیٹ کے لیے کوئی کام اور مزدوری نہیں کی،
کوئی ایک دن بھی نہیں کہ ذمہ داری اس کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن اگلا لفظ بھی سنیں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آیا ہو اور خالی واپس گیا ہو۔ اب اس دونوں باتوں کو ملائیں، ان میں سوچیں۔ مثال مشہور ہے نا کہ ایک ماں سارے بچوں کو پالتی ہے، لیکن جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے سارے مل کے اکیلی ماں کو نہیں پال سکتے۔ ہم 16 بہن بھائی ہیں ایک ماں کے، ہم جو ہیں ہم 16 بہن بھائی ہیں ایک ہی ماں کے۔ اب ماں بوڑھی ہو گئی، 16 مل کے ماں کو نہیں پال سکتے، لیکن جب ہم 16 تھے تو اکیلی ماں سب کو پال رہی تھی۔ میرے چچا جان چند دن پہلے فوت ہوئے، اس کے 23 بچے ہیں، بیویاں 2 ہیں اس کی، لیکن بچے اس کے 23 بچے چھوڑ کے وہ اللہ کی رحمت سے وہ فوت ہوا ہے۔ اب وہ ساروں کو ایک ماں پال رہی ہے، لیکن جب ماں بوڑھی ہوتی ہے کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ۔ بالکل ہمارا حال یہی ہے۔ محلے کی مسجد کا ایک مولوی ہوتا ہے، محلے کے سارے بچوں کو بھی وہی پڑھاتا ہے، بچوں کے کانوں میں اذان بھی وہی دیتا ہے، نکاح بھی وہ پڑھاتا ہے، ختم بھی، کل خوانی بھی، قرآن خوانی بھی، کسی کے گھر میں فلاں کوئی مسئلہ دین کا آ جائے، وضو کا نماز کا، تو مولوی صاحب نے بتانا ہے، جنازے بھی پڑھانے ہیں، نکاح بھی پڑھانے ہیں، لیکن سارے مل کے بھی مولوی صاحب کی کفالت نہیں کر سکتے۔ وہ مولوی صاحب بیچارے کہتے ہیں نکما پھر دے کو کم کر لے، مولوی صاحب کو کام، یہ کام نہیں ہے دین کا کام۔ میرے اللہ نے نائی کے کام پر روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، موچی کے کام پر روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، تبلیغ کا کام ہی نہیں ہے، اس پر میرا رب بھوکا مارے گا۔ کتنی بڑی بھول ہے ہم لوگوں کی۔ ایک دن بھی میرے نبی نے دنیا کے لیے اپنی معاش کے لیے کام نہیں کیا، لیکن صحابہ نے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کہ آپ روٹی بعد میں کھاتے تھے، میرے آقا گھر پہلے پہنچاتے تھے، اپنا کپڑا بعد میں لیتے تھے، میرے آقا کے گھر کپڑا پہلے پہنچاتے تھے، جو چیز بھی ہوتی پہلے آقا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اتنی کفالت کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں میں سے کسی کی کمی نہیں آئی۔ آپ کا فقر اختیاری تھا۔ یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، روٹی نہیں پکتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، غریب تھے۔ میرے آقا کا فقر اختیاری تھا، اللہ نے اختیار دیا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بنا کے آپ کی ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، احینی مسکینہ، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھیے، وامتنی مسکینہ، مجھے مسکینوں میں ماریے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو مجھے مسکینوں میں اٹھائیے۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ آج ہم لوگ تو مال پر فخر کرتے ہیں، اصل فخر کی چیز اعمال ہیں، مال نہیں ہے فخر کی چیز، فخر کی چیز اعمال ہیں۔ جس بندے کے پاس نیک اعمال ہیں وہ بندہ بڑا دولت مند ہے۔ یہ دولت وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگی، یہ دولت وہ ہے جو میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگی۔ یہ دولت، ایک بندہ، میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں مثال کے طور پر، ایک چلا جاتا ہے بازار کام کرتا ہے، اور ایک چلا جاتا ہے مسجد قرآن پڑھتا ہے۔ اب جو بازار جاتا ہے وہ شام کو فرض کریں ایک دن کا نفع 10,000 لے آتا ہے، فرض کر لو 1 لاکھ بھی کہہ دو کہ آج جی بڑا اچھا کاروبار چل گیا، آج 1 لاکھ میں نے بچا لی ایک دن میں، اور ادھر والا آ کے کہتا ہے ابو جان میں نے آج 1 آیت قرآن مجید کی یاد کر لی۔ اب بتاؤ مجھے 1 لاکھ کتنا عرصہ چلے گا، کتنے دن چلے گا؟ اور یہ آیت جو 1 یاد ہوئی ہے یہ تو جنت میں بھی جائیں گے تو ساتھ ہوگی۔ یہ 1 آیت جو سیکھ کے آیا ہے میرا بچہ، یہ دولت زیادہ ہے اس دولت سے جو 1 لاکھ روپیہ لے کے آیا ہے۔ 1 لاکھ والی دولت مٹنے والی ہے، 1 لاکھ والی دولت ڈاکو لے جائے گا، 1 لاکھ والی دولت چور لے جائے گا، 1 لاکھ والی دولت گم ہو جائے گی۔ 1 لاکھ والی دولت کی مجھے چوکیداری کرنے پڑے گی، اور یہ آیت میری قبر میں بھی چوکیداری کرے گی، یہ آیت میری چوکیداری کرے گی، اور اس 1 لاکھ کا مجھے چوکیدار بننا پڑے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ نے یوں دی ہے کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں آپ کے سمجھانے بتانے کے بعد پھر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ نبی کا کام
وما علینا الا البلاغ، یہ ہر خطبے کے آخر میں لفظ آتا ہے، اکثر مولوی صاحبان پڑھتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے صرف بات پہنچا دینا ہے بس، آگے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ میں نے اگلے دن بتایا تھا کہ جس کو ہدایت ملتی ہے فیصلہ ادھر سے ہوتا ہے، جس کو ایمان ملتا ہے فیصلہ ادھر سے ہوتا ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے ہدایت پا سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے ایمان، یہ فیصلہ ادھر سے۔ ہاں ہمارے اندر طلب ہوگی تو اللہ ہمیں ہدایت بھی دے گا، اللہ ہمیں ایمان بھی دے گا۔ طلب والے کو اللہ دیتا ہے، بے طلبہ جو دریا کے کنارے پر بھی پڑا رہے تو پانی اس کے منہ میں خود نہیں آئے گا، دریا کے کنارے پر بھی پیاسا مر جائے گا تو پانی اس کے منہ میں خود بخود دوڑ کے نہیں آئے گا، طلب کرے گا تو جنگل والے کو بھی پانی مل جائے گا، تو طلب شرط ہے۔ تو قیامت میں بعض نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نبی نے محنت نہیں کی، اس نے محنت کی ہے۔ کسی کے پاس حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بعض نبی آئیں گے ایک امتی ہوگا، کسی کے پاس دو امتی ہوں گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم پر فخر کروں گا کہ میری امت کل بنے گی 120 صفیں جنتیوں کی، جنتی لوگوں کی کل بنے گی 120 صفیں۔ فرمایا ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ 120 صفوں میں سے حضور نے فرمایا 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ تو یہ امت جنت کے لیے ہے، جنت ہمارے لیے تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، ہمارے نبی کی سفارش ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ بس اتنا ہے کہ قیامت میں ہمارا شمار آقا کے غلاموں میں ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی دی ہے کہ آپ کا کام ہے نیک اعمال کریں اور پھر اس پر خوش ہو جائیں۔ ایک دفعہ حضور نے سوال کیا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑی عجیب سی حدیث ہے۔ فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے اذا سرت کا حسنتوں کا، جس وقت تیری نیکی تجھے خوش کرے۔ آج میں نے نماز پڑھ لی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز کی توفیق دے دی، خوشی ہو گئی۔ اگر مجھے لاکھ مل جاتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے نماز کی ادائیگی پر ہوئی ہے۔ یا اللہ تو نے آج ذکر کی توفیق دے دی، آج کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق۔ کوئی بھی نیک عمل جب ہو جائے تو اندر سے دل خوش ہو جائے، یہ نشانی ہے کہ فأنت مؤمن۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا سرت کا حسنتوں کا، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، وساعت کا سیئاتوں کا، اور تیرا گناہ تجھے تکلیف دے۔ وہ یہ غلطی ہو گئی، آنکھ غلط استعمال ہو گئی، زبان غلط استعمال ہو گئی، کان غلط استعمال ہو گیا، فوراً اندر میں دکھ ہو، تکلیف ہو، کڑھن ہو، ہے مجھ سے ایسا کیوں ہو گیا؟ گناہ ہو جانے پر جب آپ کو تکلیف ہو، چاہے گناہ میں بھی ایک بڑی غلطی ہمیں ہے کہ ہم صرف اللہ کے حق مارنے کو گناہ سمجھتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو روزانہ ہم کرتے ہیں اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نیکی بھی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو جائے، اور گناہ بھی وہ بڑا ہے جو اللہ کی مخلوق کا حق مارا جائے۔ پیر ذوالفقار صاحب کے میں اگلے دن بیان سن رہا تھا، فرمایا میں یقین سے کہتا ہوں کلمے والا اللہ کے جتنے حق بھی مار کے جائے گا اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ اللہ کی مخلوق کے حق مار کے نہ جائے، مخلوق کے حق ادا کر کے جائے۔ وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا بڑا بھی اللہ کا حق مار کے جائے گا، رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کلمہ لے کے جائے بس، لیکن مخلوق کے حق مار کے نہ جائے۔ مخلوق کے حق مار کے گیا تو پھر رب کو بھی بڑا غصہ آئے گا، اس لیے کہ مخلوق کمزور ہے، مخلوق ضرورت مند ہے، ان کا حق نہ مارا جائے، ان کے حق ادا کیے جائیں، ان کو تکلیف نہ دی جائے، ہاتھ سے بھی تکلیف، زبان سے بھی تکلیف، آنکھ سے بھی تکلیف، کتنے طریقوں سے ہم مال سے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے اپنے ہمسائے کو، حتیٰ کہ گھر کے اندر اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ملنے جلنے والے، ان کو بھی کتنی ہم سے اذیتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں بڑی نزاکت والی ہیں، یہ بڑی سوچنے والی ہیں۔
ہمارا معاملہ مخلوق کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کسی مخلوق کو دیکھیں، کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے زانیہ بدکارہ عورت کو اللہ نے بخشا ہے، کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے، اور بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے نیک بندے کو بھی اللہ نے جہنم میں ڈالا ہے۔ یہ واقعات ہیں۔ ایک مکھی پر ترس کھا لیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ مکھی کی حیثیت کیا ہے؟ اور انسان اشرف المخلوقات ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ملنے جو کون ہیں؟ انسان ہی تو ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی ذمہ داری، اب سوال یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا نا، اب نبی تو نہیں آئے گا، تو پھر وہ ذمہ داری کس کے کندھے پر ہے؟ اس پوری امت کے کندھے پر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ للناس کا جو لام ہے یہ نفع کے لیے ہے۔ اللام للانتفاع عربی گرامر کا پکا ٹھکا اصول ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں پیدا ہی اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے کیا گیا ہے۔ للناس کا لفظ ہے، للمومن کا لفظ نہیں ہے کہ صرف ایمان والوں کو فائدہ پہنچاؤ، نفع دو، نہیں، للناس، کوئی بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ مذہب کے لحاظ سے کیسا ہے، دھرم کے لحاظ سے کیسا ہے، تمہیں اس سے، تمہاری وجہ سے اس کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ للناس، لوگوں کے نفع کے لیے۔ اور نفع دنیا کا بھی نفع ہوتا ہے، لیکن اصل نفع آخرت کا ہے۔ میں کسی کا نفع دنیا کا نہیں کر سکتا، کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑا نہیں پہنا سکتا، مکان نہیں دلا سکتا، لیکن اس کو دین تو بتا سکتا ہوں، اس کو آخرت کا راستہ تو بتا سکتا ہوں، اس کو کلمے کی تلقین تو کر سکتا ہوں، اس کو نماز روزے کا تو کہہ سکتا ہوں، اس کو کہہ سکتا ہوں جھوٹ بری بات ہے، اس کو کہہ سکتا ہوں سچ میں نجات ہے، اس کو کہہ سکتا ہوں کہ عدل و انصاف کے اندر کامیابی ہے، ظلم کے اندر بربادی ہے، یہ تو کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ حقیقتاً نفع ہے، اصل نفع۔ اب ہم آج اولاد کے لیے نفع کرتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں، لیکن دنیا کا نفع سوچتے ہیں، ان بیچاروں کی آخرت کا نفع نہیں سوچتے۔ حالانکہ اصل تو ہمیں اپنی اولاد کی آخرت کا نفع سوچنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے آخرت کا نفع سوچنا ہے۔ تو فرمایا انا ارسلناکا، بے شک ہم بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، بشیرہ، خوشخبریاں دینے والا، و نذیرہ، اور ڈر سنانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں۔ کہنے سننے میں ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بہت اس میں عجلت پسند ہیں۔ دو چار دفعہ کسی کو کہا، بس جی کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں، نہیں مانتا، وہ جی کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں، نہیں مانتا۔ اللہ نے اپنے نبی میں ہمیں نمونے دکھلائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں، حضور تھک کر کے ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر تھک ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، اور آخر میں جس وقت بالکل ہمت جواب دے جاتی ہے، پھر بھی ان کے لیے رحمت کی، بخشش کی، ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا اسوہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے جو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ میں نبی کا وارث ہوں، مجھے یہ ملا ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں اسی اسوے کو اپناؤں، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، بے لوث۔ یہ جو ہر ووٹ پر لکھتا ہے نا بے لوث قیادت فلاں، تو یہ کسی کی بے لوث نہیں ہوتی، پیچھے مقاصد اغراض ہوتے ہیں۔ بے لوث صرف اللہ اور اللہ کا نبی ہے بس، جن کی کوئی غرض نہیں ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے سوا ہمارے فائدے کے۔ اللہ بھی ہم سے صرف ہمارا ہی فائدہ چاہتا ہے، اور نبی بھی ہم سے صرف ہمارا ہی فائدہ چاہتا ہے، ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ ورنہ آج باپ بھی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور کچھ نہ ہو یہ تو ہوتا ہے نا بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، اور کچھ نہ ہو یہ تو ہوتا ہے کہ میری چھوڑی ہوئی جائیداد کے وارث بنیں گے۔ یہ غرض تو کم از کم ہوتی ہے۔ پیر بھی اپنے مریدوں کے بے لوث خدمت کر رہا ہے، مولوی اپنے مقتدیوں کی بے لوث خدمت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اغراض ہوتے ہیں۔ اور کوئی لیڈر ہو، کوئی بڑا ہو، بے لوث قیادت کر رہا ہے، کوئی بے لوث نہیں ہوتی۔ یہ بے لوث کا صرف لفظ ہوتا ہے، یقیناً ان کے اغراض ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن میرا اللہ جو محبت کرتا ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کرتا ہے ہم سے، وہ واقعتاً بے لوث ہے۔
ان کی کوئی غرض نہیں ہے، ان کے ہاں غرض صرف یہ ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ہر امتی کو کامیاب کر دے، میرا کوئی امتی ایسا نہ ہو جو خدا کو ناراض کر کے دنیا سے جائے، ہر میرا امتی ایسا ہو جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، خدا اس سے خوش ہو اور اللہ کی رحمت کی جگہ جنت اس کے انتظار میں ہو اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ اور حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ میں اب تم سے کچھ نہیں چاہتا، ہاں اتنا ہے کہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، جو اہل بیت ہیں واقعتاً جو سید ہیں ان کے ساتھ اس وجہ سے محبت کیا کرو کہ میرے آقا کی اولاد میں سے، نہ دیکھا کرو اس کا مذہب کیا ہے، اس کے عمل کیسے ہیں، کرتوت کیسے ہیں، چھوڑو ان چیزوں کو، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر واقعتاً سید ہے، نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے اگر واقعتاً سید ہے تو اس کی کبھی مذمت بھی نہ کرو، برا بھی نہ کہو، ہو سکے تو کوئی بھلائی کر دو، اس وجہ سے کرو کہ میرے پیغمبر کی اولاد میں سے ہے بس۔ بے شک اس کے عمل برے ہیں، بے شک اس کا طرز طریقہ برا ہے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہاں اگر اچھا ہے تو ہم غلام ہیں ان کے، اگر نیک ہے پھر تو ہم بالکل ان کے غلام ہیں، اور اگر وہ دوسرے طریقے کا بھی ہے تب بھی ہم اس کی مذمت، مخالفت، بد زبانی، بدگمانی اس کو پھر بھی نہ کرو، اس وجہ سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے اس خاندان۔ ہاں بناوٹی سید جو ہیں، ہر جو چوڑا اٹھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں سید ہوں، جو بھی شیعہ ہوتا ہے چاہے وہ پہلے کسی خاندان کا تھا، جو بھی شیعہ بنتا ہے وہ سید بن جاتا ہے، تو ایسے سیدوں سے نہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری نے فرمایا سید کی 3 نشانی ہیں، نمبر 1 سید خوبصورت ہوگا، بدصورت نہیں ہوگا، نمبر 2 سید سخی ہوگا، بخیل نہیں ہوگا، نمبر 3 سید بہادر ہوگا، بغیرت اور بزدل نہیں ہوگا۔ یہ حضرت شاہ سے فرماتے تھے سید کی 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔